ریاستوں میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید الفطر کے بڑے اجتماعات، لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی۔ عالم اسلام کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ UAE، قطر، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکی میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، ایران، عمان، ملیشیا، برونائی اور انڈونیشیا میں عید کل منائی جائے گی۔ پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی آج سر جوڑے گی۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ماہرین فلکیات نے آج شوال کا چاند واضح نظر آنے کی امید ظاہر کر دی۔ بتائے اتوار کی مغرب کے وقت چاند کی عمر 26 گھنٹے سے زائد ہو گئی۔ عید الفطر کل 31 مارچ بروز پیر کو ہونے کا قوی امکان ہے۔ سورج اور چاند کے درمیان غروب کا فرق 69 سے 78 منٹ ہوگا۔ شہر قائد کے باسی داؤدی بوہرا جماعت آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک و قوم کی بقا، سالمیت، امن و امان کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ دہشت گردی کے خاتمے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں مانگی گئیں۔ عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع کراچی کے صدر کی طاہری مسجد میں منعقد ہوا۔ بڑی تعداد میں بوہری جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد نے نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کی آمد، شاپنگ مالز اور بازاروں میں عوام کا بے پناہ رش۔ مشین میچنگ آخری مرحلے میں پہنچ گیا۔ بازاروں میں رات بھر دن کا منظر پیش کرنے لگا۔ جیولی چوڑیوں اور جوتوں کی دکانوں پر خریداروں کا ہجوم۔ بچے بھی والدین کے ساتھ عید کی خریداری میں مصروف۔ بیوٹی پارلرز اور سیلونز میں بھی رش بڑھ گیا۔ خواتین مہندی لگوانے، فیشل کروانے اور ہیئر ڈرائی کروانے میں مصروف۔ مرد بھی پیچھے نہیں، سیلونز میں ہیئر کٹ، کلینزنگ اور فیشل کروا کر خود کو مزید پرکشش بنانے کی دوڑ میں شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا لاہور میں عید منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی عید کی نماز ماڈل ٹاؤن اور میاں نواز شریف جاتی امرہ میں ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی عید جاتی امرہ میں منائیں گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان آبائی علاقے قصور میں عید گزاریں گے۔ رانا ثناء اللہ اور طلال چودھری عید کی نماز فیصل آباد میں ادا کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نواب شاہ میں عید منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے حلقے لاڑکانہ میں عید کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سیون شریف میں نماز عید ادا کریں گے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کراچی میں ہی عید گزاریں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی غلام مصطفیٰ شاہ بھی نواب شاہ میں عید منائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات، عید کی خوشیاں مان پڑ گئیں۔ مولانا فضل الرحمان سمیت اہم شخصیات کو عید کی نماز رہائش گاہ پر پڑھنے کی درخواست۔ وفاقی حکومت نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین اور رہنماؤں کو احتیاط کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیاسی شخصیات کو عوامی سطح پر تقریبات کو محدود کرنے، رہائش گاہوں اور حجروں پر بھی حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چاندرات اور عید الفطر پر فول پروف سیکورٹی انتظامات کا حکم۔ بازاروں میں فیمن پولیس اسکواڈ کا گشت بڑھانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے بازاروں میں خواتین اور بچوں کو تحفظ یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ لاہور کے 65 تجارتی مراکز پر اضافی نفری تعینات۔ نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں، نائٹ ویژن دوربین کا استعمال شروع ہو گیا۔ ATM اور بینکوں کے اطراف 225 مقامات پر پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کی قیادت اور کارکنوں کی ملاقات۔ ممبر سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی ویمن ونگ کی مرکزی صدر فریال کارکن کی بھی شرکت۔ صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، ترقیاتی منصوبے اور عوامی فلاحی کاموں پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر مملکت کی عوامی مسائل کے حل اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइश का आमद। अहले खाना से जमा साल बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद के अहले खाना के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, मेजर शहीद साद बिन जुबैर ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। कौम को लाजवाल कुर्बानियों पर नाज है। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया है। हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। शहीद मेजर साद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का लाहौर में फाउंडेशन का दौरा। कम आमदनी वाले खानदानों में इमदादी रकूम की तकसीम का जायजा लिया। जरूरतमंद खानदानों में खुसूसी कैश तकसीम। फाउंडेशन के अमले को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। ईद बोनस का भी ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हजारों मुस्तहिक अफराद बिला तफरीक मुस्तफीद हो रहे हैं। फाउंडेशन में आने वाले हर शहरी की इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। अमरीका को वाज़ेह कर दिया कि दहशत गर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए खारिजा उमूर तारिक फातमी की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हाल ही में अमरीका को मतलूब अहम दहशत गर्द पकड़ कर दिया। पाकिस्तान अक़वाम को इक़दाम को अमरीकी सदर ने सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हुकूमत, रियासती इदारों और सरकारी भत्ताखोरी ने मईशत को तबाह कर दिया। बलूचिस्तान के मखदूश हालात का हल कौमी फिक्र और मिली जज्बे से निकाला जाए। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी और तिजारती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक पेज पर आए। मुल्क का ताकतवर तबका पाकिस्तान से दौलत समेट कर बैरून मुल्क जा रहा है। जिला खुरम में 6 माह से जारी कशीदगी, सड़कों की बंदिश, खुराक की किल्लत के बाद बिलाखिर फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया। फरीकैन ने 8 माह के लिए अमन पर मुआहदा तय किया और शिरके के फैसले के मुताबिक मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए GOC और दीगर रियासती इदारों से मजीद मुशावरत भी की जाएगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। माइकोलाजी रोड पर कार और मोटरसाइकिल में टक्कर, मियां बीवी जाँ बहक, बच्ची शदीद जख्मी हो गई। पुलिस का कहना है ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार तहवील में ले ली गई है। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में गाड़ी से एक शख्स की लाश बरामद। गाड़ी में पिस्तौल और मकतूल का मोबाइल फोन भी मौजूद था। कोरंगी क्रॉसिंग में खुदाई के दौरान भड़कने वाली आग पर कई घंटों बाद भी काबू न पाया जा सका। आग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। फायर ऑफिसर हुमायूं अहमद के मुताबिक जमीन से मीथेन गैस बहुत ज्यादा प्रेशर से निकल रही है। अगर आग बुझाने की कोशिश की गई तो गैस इलाके में फैल जाएगी। गैस प्रेशर में कमी आने पर आग पर काबू पाया जा सकता है। आग पर काबू पाने में 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। पाकिस्तान भर में जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मोटरवे पुलिस ने जायद किराए की मद में वसूल किए गए 47,27,000 रुपए आवाम को वापस करवा दिए। ओवरलोड गाड़ियों को 2,97,97,750 रुपए जुर्माना आयद। ईद की मुनासिबत से बढ़ते रश के पेश नज़र मोटरवे पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। ज़राए अबलाग और टोल प्लाजों पर रोड सेफ्टी पैगामात की मुहिम जारी। पंजाब में ईद के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बयान। कहते हैं लाहौर समेत सूबे भर में नमाज ईद के 29,000 से ज्यादा इज्तिमात होंगे। इज्तिमात की सिक्योरिटी पर 47,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। लाहौर में 9,000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और महफूज सड़कों के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला। IG की ज़ेर सदारत इजलास में नए ट्रैफिक और रोड सेफ्टी कवानीन का निफाज। इजलास में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया।
نئے قوانین ٹرانسپورٹرز، موٹر سائیکل سواروں اور چنچی رکشوں پر لاگو ہوں گے۔ سڑکوں پر پانی گرانے والے واٹر ٹینکرز کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی قرار۔ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ عید کے موقع پر شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ۔ پنجاب حکومت نے تمام سہولت بازار ختم کر دیے۔ سہولت بازار ختم کرنے کے باعث عوام سستی چینی اور چکن سے محروم۔ شہریوں نے چینی اور چکن نہ ملنے کا شکوہ کر دیا۔ کہتے ہیں 2 دن سے چینی لینے آ رہے ہیں، چینی موجود نہیں۔ چکن کا ریٹ تو 595 روپے کلو ہے، لیکن چکن غائب ہے۔ سہولت بازار انتظامیہ کا کہنا ہے سہولت بازار 27 رمضان کو ہی ختم کر دیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد نے عید کے موقع پر تمام پارکوں کو فیملی پارک کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ پبلک پارکوں کے لیے خصوصی ٹریفک انتظامات۔ فیملیز کے علاوہ پارکوں میں موٹر سائیکل گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ چیف ٹریفک آفیسر سید ذیشان حیدر کہتے ہیں ٹریفک پولیس سوشل میڈیا، FM ریڈیو پر سے آگاہ کرتی رہے گی۔ اسلام آباد پولیس شہریوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ غزہ میں عید پر بھی اسرائیلی حملے، ڈر و خوف میں مبتلا بچے عید کی خوشی کو ترس کے۔ فلسطینی شہریوں کا کہنا ہے عید کے دنوں میں ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں دلا سکے، کام پہلے ہی کم ہے اور کراسنگ کی بندش سے مشکلات بڑھا دی گئیں۔ زندگی اذیت ناک ہے۔ دنیا سے سوال ہے کیا ہم انسان نہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو دنیا کے تمام بچوں کی طرح خوش رہنے کا حق نہیں؟ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز کی دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد۔ مسلمانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ بیان میں کہا عید الفطر دنیا کے لیے محبت اور امن کا پیغام ہے۔ بہت سے مسلمان جنگ کے لیے اپنے پیاروں کے ہمراہ عید نہیں منا رہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ عید نہ منانے والوں سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ بے گھر افراد ایک دن اپنی فیملیز اور گھروں میں عید منائیں گے۔ شام میں 23 وزراء کی تقرری کے ساتھ صدر احمد شورے نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ صدر شورے نے پہلی بار ایک وزارت برائے کھیل اور وزارت برائے ایمرجنسی قائم کرنے کا اعلان کیا۔ نئی حکومت میں وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صدر شورے ہی مجوزہ انتظامیہ کی قیادت کریں گے۔ دوسرا ون ڈے میچ کھیلنے کے لیے پاکستانی اسکواڈ نیپیر سے ہیملٹن پہنچ گیا۔ قومی کھلاڑی آج مکمل آرام کریں گے۔ کل مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں 5 اسپیشلسٹ بالر نہ کھلانا پاکستان کو مہنگا پڑ گیا۔ کیویز بیٹرز نے پارٹ ٹائمز کی ترغت بنا دی۔ قومی ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ محمد یوسف نے شکست کا ذمہ دار بالرز کو قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا آئندہ میچ میں آل راؤنڈرز کو کھلانا ہے یا پھر اسپیشلسٹ بالر کو، ٹیم مینجمنٹ کو سوچنا پڑے گا۔ 5 اسپیشلسٹ بالر ہوتا تو اتنے رنز نہیں پڑتے، اضافی رنز کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے نور الزمان نے لیورپول میں ہونے والی اسکاچ چیمپئن شپ جیت لی۔ $15,000 کی انعامی رقم لینے والے لیورپول کرکٹ کلب اوپن کے فائنل میں نور نے ٹاپ سیڈ پلیئر کو شکست دے دی۔ اسکاٹ لینڈ کے روری اسٹیورٹ کے خلاف بغیر کوئی گیم ڈراپ کیے کامیابی حاصل کی۔ نور کی جیت کا سکور 11-9، 12-10 اور 11-8 رہا۔ اور عید کے موقع پر ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابر آلود ہوگا۔ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کراچی میں بھی عید کے دنوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بھی موسم ہلکا سرد اور جنوبی علاقوں میں گرم رہنے کی پیشگوئی۔